ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ یہ غزوہ بنی المصطلق 500 سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ کی طرف واپس ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالے میں اسی غزوے میں پہلے وہ آیا ہے کہ آیات اللہ اکبر تیمم اس کے اوپر اتری۔ اس وقت یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وہ ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے میں یہ ہوا کہ ایک تو ہار گم ہوا، اس کی تفصیل دوسری طرف ہے۔ اس طرف یہ ہے کہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے میں تہجد کا وقت صبح جو وہ نکلنا تھا، صبح جب نکلنا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حاجت پوری کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت حاجت پوری کرنے کے لیے دور جاتے ہوتے تھے، وہ کہیں جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ دستور یہ ہوتا تھا کہ پہلے بھی اور آج بھی یہ ہے کہ قافلے کے آخر میں ایک بندہ رہتا تھا کہ قافلہ جب چلا جاتا تھا کوئی چیز، کوئی گری ہوئی چیز، کوئی بھولی ہوئی چیز وہ اٹھا لیتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جب وہ قافلہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی۔ سمجھداری یہ کی کہ وہ بجائے قافلے کے پیچھے جانے کے، جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں پر ان کی جگہ تھی، وہاں پر وہ پردے میں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کے وہاں پر بیٹھ گئی۔ فجر کا وقت تھا تو بیٹھی جو تھی، رات جو ہے وہ گزاری ہوئی تھی انہوں نے، صبح فجر میں ان کی آنکھ بھی وہیں پر لٹ گئی تو وہیں پہ لیٹ گئی۔ اب یہ کہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہ پیچھے سے جب انہوں نے دیکھے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انہوں نے پردہ نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، پہچان لیا کہ حضرت عائشہ ہیں، ہماری امی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے جب وہ اپنی چیزیں وغیرہ لے لی تو انہوں نے ان سے بات کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس جیسا شریف نفس کبھی نہیں دیکھا کہ اونٹ کو بٹھا کے دور چلے جاتے تھے۔ میں اونٹ پہ ہودج میں اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتی تھی اور جو ہے وہ چل پڑتے تھے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، اگرچہ میں پردے کی حالت میں تھی۔ جہاں بٹھانا ہوتا تھا اور وہاں پر وہ بیٹھ کے اونٹ کو باندھ کے پھر دور چلے جاتے تھے اور وہ اتر جاتی تھی۔ اس طرح سے ان کو وہاں سے لے کر مدینہ المنورہ میں وہ لے کر آئے کہ وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے سے پتہ چلا کہ ایسے وہ ہوا ہے، قافلہ رکا، پیچھے بھیجا، اور پھر حسان رضی اللہ عنہ یہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں بات جو ہے عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ بہت ہی بڑا لعین، اس نے بات اتار دی کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ الیاد والامان صفوان بن معطل ان کے ساتھ اکیلا سفر کیا ہے، اور اس نے ایک ایسی بات سی چلا دی کہ اکیلا سفر کیا ہے جو ایک مسلمان جو ہے اس کو اپنے الفاظ پہ بھی نہیں لا سکتا۔ اب یہ ہے کہ یہ بات چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں لیے ہوئے تھے۔ ابھی تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا تھا، گھر میں رہتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ حاجت کے لیے باہر نکلی تو ان کی پھوپھی نے ان کو بتایا کہ مستہ جو ہے اللہ اس کو تباہ کرے کہ ایسے بات ہو چکی ہے۔ کہتے کیوں، کیا ہوا؟ کہتے آپ کو نہیں پتہ؟ مجھے نہیں پتہ۔ کہتے ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ جب انہوں نے سننا ہی تھا تو بیمار ہو گئی، تو دل ہی دل میں بیمار ہوئیں اور دل ہی دل میں کڑن ہوئی اور اس چیز کو محسوس کیا، بہت ہی زیادہ بیمار ہوئیں۔ تو اب یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی، جو ان کے اوپر اور زیادہ پہاڑ کی حیثیت رکھتا۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیماری کی حالت میں تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، وہاں پر بیماری علاج کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آپ چلی جائیں۔ کہتے وہ میرے اوپر اور زیادہ پہاڑ اترا کہ پہلے میں بیمار ہوتی، میری طبیعت خراب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں یہیں پہ رکو، آپ کو کہیں یہاں پہ آپ کو چاہت کی ہوتی تھی کہ آپ یہاں پر رکو۔ جب مجھے کہہ دیا کہ آپ چلی جاؤ تو وہ میرے اوپر اور پہاڑ ہوا کہ اچھا بے رخی اور چاہت میں کمی آئی۔ اب یہ ہے کہ یہ بات چل رہی تھی، بات جو ہے وہ واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے، بڑا لمبا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چلا، وہ بھی خاموش تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، ہم نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اس قسم کی تہمت اور اس قسم کے الفاظ پورے خاندان میں نہیں لے، اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا یقین تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی اور ایک بات تک نہیں کہی
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تک نہیں، پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کیا، یہ وہ خاموش رہے، پی گئے۔ اب کیا ہے کہ برات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکوع اتارے، پورے 2 اتارے، 2 رکوع اتارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا اس میں فخر محسوس کرتی تھیں، اپنی 10 چیزیں گنواتی تھیں کہ مجھے دوسری عورتوں کے اوپر 10 چیزوں کی فضیلتیں ہیں، 10 چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں، ان میں سے ایک یہ فرماتی تھیں کہ میری برات کے لیے قرآن اترا، اور ایک فرماتی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر میری گود میں تھا، اور پھر فرماتی ہیں کہ میرے لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غذا آخری وقت میں فرمایا تھا مجھے مسواک دو، تو مسواک چبا کر میں نے دیا تھا، تو میری لعاب مسواک کے ذریعے سے ان کے چہرہ انور، ان کے منہ مبارک میں گیا۔ اب یہ کہ ان الذین جاءوا بالعصم عصبۃ منکم، یہ 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کے لیے۔